السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آپ کا ہمارا اسلامک چینل نورانی کلام میں خوش آمدید خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 14 ہے۔ آج ہم تختی نمبر 14 کو پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیجئے تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور کوئی بھی سبق آپ سے چھوٹ نہ پائے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14، رائے ساکنہ و مشددہ۔ دیکھیے ناظرین، نمبر 1، جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، یعنی رائے ساکنہ و مشددہ کی تعریف بتا رہے ہیں کہ رائے ساکنہ کس کو کہتے ہیں اور رائے مشددہ کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، یعنی جس را پر جزم ہوگا اس را کو رائے ساکنہ کہیں گے، اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں، یعنی جس را پر تشدید ہوگی، یعنی تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، را پر زبر یا پیش ہو تو پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ نمبر 3، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر ہوگی اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ دیکھیے ناظرین، سب سے پہلی چیز جو صاحب کتاب نے بتایا کہ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، یعنی رائے ساکنہ و مشددہ کی تعریف۔ دیکھیے یہاں را ہے، را کے اوپر جزم ہے، اس کو جزم بولتے ہیں، اس کو سکون بھی بولتے ہیں۔ جزم سکون ایک ہی نام ہے، تو جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ تو یہ را کے اوپر آ گیا، پیچھے ہم نے پڑھا بھی تھا اس سے پہلے کہ جس حرف پر جزم یا سکون ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، تو یہاں را کے اوپر جزم ہے تو یہ رائے ساکنہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے جس را پر پیش تشدید ہو، یہ دیکھیے 3 دندانے والی شکل کی ہے، یہ تشدید اس کو بولتے ہیں، تو اس را کو رائے مشددہ کہیں گے، یعنی جس را پر تشدید ہوگی، 3 دندانے والی یہ شکل کی تشدید ہوگی، اس کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ اور اگر را پر، جیسے کہ را پر زبر پیش ہو تو را پر ہوتی ہیں، جیسے کہ یہاں را ہے، را کے اوپر زبر ہے، اسی طریقے سے پیش ہو تو پر ہوگی را، اور اگر اس کے نیچے زیر ہو تو پھر را باریک ہوگی۔ اور اگر رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہو اور پیش ہو، جیسے یہاں رائے ساکنہ ہے، را کے اوپر جزم ہے تو رائے ساکنہ، اس سے پہلے زبر ہے، اسی طریقے سے را ساکنہ سے پہلے پیش ہے تو را پر کر کے پڑھیں گے، پر ہوگی، اور اگر زیر ہوگی تو باریک ہوگی۔ دیکھیے مثالوں کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیے صاحب کتاب بتانا، اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے، یعنی یہ تمام کی تمام مثالیں جو ہیں یہ پر کی ہیں، پر کر کے پڑھیں گے را کو۔ دیکھیے، ارسلنا، حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا، یہاں رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے، دیکھیے تو را پر ہوگی۔ قرآن، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قرآن، نون دو پیش نون، قرآن۔ یغررک، یا غین زبر یغ، را پیش رر، یغرر، کاف زبر کا، یغررک۔ مرصادا، میم را زیر مر، صاد الف زبر صا، مرصا، دال دو زبر دن، مرصادا۔ قرطاس، قاف را زیر قر، طا الف زبر طا، قرطا، سین دو زیر سن، قرطاس۔ فرقة، فا را زیر فر، قاف زبر قا، فرقة، تا دو پشتن، فرقة۔ امرتابو، حمزہ زبر آ، میم را زیر مر، امر، تا الف زبر تا، امرتا، با و پیش بو، امرتابو۔ دیکھیے ناظرین، یہاں را ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں بھی زیر ہے، یہاں بھی زیر ہے، یہ تمام کے تمام مثالوں میں دیکھیے
رائے ساکن سے پہلے زیر ہے، لیکن ہم نے ابھی قاعدہ پڑھا کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو باریک ہوتی ہے، را ساکن سے پہلے زبر پیش ہو تو پر ہوتی ہے، لیکن یہاں زیر ہے پھر اس کے باوجود بھی پر پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، ان تمام کے قاعدے یعنی یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں پر کر کے پڑھ رہے ہیں زیر ہونے کے باوجود را ساکن سے پہلے، اس کا ایک الگ قاعدہ ہے۔ اگر آپ وہ قاعدہ جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، انشاءاللہ ضرور جواب دیا جائے گا۔ رب ارجعونی، لیکن را پر کر کے پڑھیں گے، تمام مثالوں میں را پر ہوگی۔ را با زبر رب، با را زیر بر، رب جیم زیر جی، رب ارجع عین واپش عو، رب ارجعو نون زیر نی، رب ارجعونی۔ مستقر میم سین پیش مستا زبر تا، مستا قاف را زیر قر، مستقر را دو پیش رن، مستقر ففروا فا زبر فا، فا را زیر فر، ففر را پیش رو، ففروا بر با را زیر بر، را زبر را بر، بر با را زیر بر، را دو پیش رن، بر مرتن میم را زبر مر، را زبر را مر، تا دو زبر تن، مرتن